دور رسالت میں، میرے آقا کی کریم کے دور میں ایک وہ حدیث کا مفہوم ہے، غور سے سنیے گا۔ صحابی رسول اپنی بیوی کو نصیحت کر کے جا رہا ہے، دیکھ میری محترمہ، میں آج اپنے گھر سے پردیس جا رہا ہوں، میں تمہیں یہ وصیت کر رہا ہوں، یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ جب تک میں گھر واپس نہ آؤں، جب تک گھر واپس نہ آؤں تو تمہارا قدم گھر سے باہر نہ نکلے۔ اللہ اکبر، کتنی صبر والی عورت تھی، کتنی فرما بردار عورت تھی۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کہ جب تک میں گھر تم اپنے ماں باپ کے گھر مت جانا، اپنے باپ کے گھر مت جانا، اپنی ماں کو بھی دیکھنے مت جانا۔ وہ کہہ کے تو چلے گئے، نہ جانے حالات کیسے ہوں گے، کیسے وہ نہیں سمجھ پائے کہ میرے جانے کے بعد کیسے حالات ہوں گے، کیسے حادثہ ہوں گے، کیا کیا ہو سکتا ہے۔ وہ کہہ کر تو چلے گئے۔ اللہ اکبر، آخرکار وہ صبر کرنے والی عورت کتنی فرما بردار عورت تھی۔ اللہ اکبر، چند دن گزرنے کے بعد وہ عورت کو خبر ملی، اس عورت کو لوگوں نے بتایا تمہارے باپ بیمار ہے، تمہارے باپ بستر پہ گر چکے ہیں، اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے جاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی میں نہیں جا سکتی ہوں، میں اپنے گھر سے قدم نہیں نکال سکتی، میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے۔ ایک قوم کے تیاروں، بتاؤ اس کا گھر کہاں تھا؟ بلڈنگ دوسرے مالے پہ ان کی میاں بیوی رہتے تھے اور پہلے مالے میں ان کے ماں باپ رہتے تھے۔ لوگوں نے کہا بیگم صاحبہ، آپ کو نیچے تو 2 سیڑھی اتر کر کے آپ کو نیچے کے محل میں آنا ہے، یعنی اوپر میاں بیوی رہتے تھے اور نیچے محل میں ان کے ماں باپ رہتے تھے۔ اللہ اکبر، اتنے نیچے سے اوپر سے آپ کو نیچے ہی تو اترنا ہے۔ اللہ اکبر، اس عورت نے کہا میں نہیں جا سکتی، میرے شوہر نے مجھے منع کیا ہے۔ پھر لوگوں نے خبر دی اب تمہارے باپ بچنے کو بیمار، تمہارے باپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے، شاید تمہارے باپ بچے گا نہیں، تمہارے باپ کی دیدار تو کر لو، آخری صورت تو دیکھ لو۔ ارے کون ایسی بیٹی ہے جو اگر باپ مرنے والا ہو، ماں مرنے والی ہو تو باپ کی دیدار نہ کرے، باپ کو ماں کا دیدار نہ کرے؟ ہر بیٹی کا دل چاہتا ہے، لیکن قوم کے تیاروں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کتنی وفادار عورت تھی، کتنی فرما بردار تھی۔ پھر لوگوں نے خبر دی کہ تمہارے باپ کو بیمار اور زیادہ بیماری ہو گئی ہے اور زیادہ تمہارے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اس عورت نے کہا میں ایک کام کرتی ہوں، میں ایک شخص کو میں نبی کی بارگاہ میں بھیجتی ہوں، میں نبی سے ایک آدمی کو بھیجتا ہوں، اس نبی سے پوچھ کر کے آئیں گے۔ وہ نبی اگر کہیں گے میں نبی کی بارگاہ میں وہ پوچھ کر کے آئیں گے، اگر وہ نبی اجازت دے دیں گے تو میں چلی جاؤں گی، اگر منع کریں گے تو میں نہیں جا سکتی۔ وہ سب سے گئے، جانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے سب سے بہترین عمل یہی ہے کہ تم اپنے شوہر کے حکم کو مانو، تم اپنے شوہر کے باتوں کو عمل کرو۔ اللہ اکبر، آخرکار اس عورت نے اپنے شوہر کی بات پر عمل کیا، اپنے باپ کو دیکھنے نہیں گئی۔ اللہ اکبر، آخرکار اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ جیسے انتقال ہو گیا نا، اللہ اکبر، لوگوں نے کہا تمہارے باپ کا جنازہ تیار ہے، جاؤ آخری دیدار تو کر لو، آخری زیارت تو کر لو۔ اس عورت نے کہا نہیں، میرے اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین عمل تمہارے لیے یہی ہے کہ تم اپنے شوہر کے حکم کو مانو، اپنے شوہر کے باتوں پر عمل کرو۔ اللہ اکبر، اس زمانے کی اتنی عورتیں وفادار ہوا کرتی ہے۔ میرے قوم کے تیاروں، آخرکار اس عورت نے کہا میرے باپ کو لوگ دفنا دیے، مٹی دے کر کے چلے آئے، جیسے مٹی ہو گئی نا، اللہ اکبر، وہ عورت رات میں باپ کی غم میں، باپ کی یاد میں روتی رہی، کہا مولا میں اپنے باپ کی آخری صورت نہ دیکھ سکا، میں اپنے باپ کی دیدار نہ کر سکا۔ آخرکار وہ رو کر کے سو گئی۔ یعنی رات میں وہ خواب کیا دیکھ رہی ہے؟ وہ رات میں خواب دیکھتی ہے کہ میرا باپ جنت کے دروازے پر جنتی لباس پہن کر، جنتی عمامہ پہن کر جنت میں گھوم رہے ہیں، جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ تو اس عورت نے پوچھا بابا، اللہ نے تمہیں یہ مقام کیسے عطا کیا ہے؟ تو
اور جنت کن کو ملی؟ باپ کو باپ کو۔ ارے درس دیں گے تب تو۔ آج ہم تو ایسے لباس پہناتے ہیں۔ عمل کی بیٹی نے، اور جنت کن کو ملی؟ باپ کو۔ جنت ملی باپ کو۔ میرے قوم کے دیاروں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں قسم خدا کی بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو بالکل پردے میں رکھنے کی کوشش کریں۔